لیکن وہ تو ہمارے یہیں کے مہمان ہیں، تو ہمیں بار بار ضرورت پڑتی ہے، تو ہم بہت جلدی شکریہ ادا نہیں کرتے، ان کا کام عید تک کھینچواتے ہیں اس وجہ سے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو بھی انسانوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے، انسانوں کے فائدے کا کام کرتا ہے، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جمع دیتے ہیں، زمین میں جمع دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں۔ دین اسلام یہ دین فطرت ہے، اور اسلام نے انسانوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی، خوش اخلاقی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہترین اخلاق لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ قرآن کریم سے پوچھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو جواب ملے گا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب، آپ حسن اخلاق کے بہترین رتبے پر ہو، اعلی مرتبے پر ہو، اعلی مقام پر ہو۔ جس طرح سے درخت یہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ خوش اخلاقی ایمان لانے کے بعد بہترین چیز ہے جو کسی انسان کو ملی ہو۔ کہتے ہیں نا کہ فیس کے اوپر اسمائل، انسان کے چہرے کے اوپر بھی وہ خوشی کے آثار ہو، مسکراتا چہرہ ہو، اور اس کے اخلاق بھی ویسے ہی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ہم سے کسی جگہ کا پتہ پوچھے تو اس کو اچھی طرح سے جواب دیا جائے، یا تو اگر معلوم ہو تو بتایا جائے کہ فلاں جگہ یہ اس کا پتہ ایڈریس یہ ہے، اور نہ ہو تو معافی کہ بھائی معاف کیجئے مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے کوئی الفاظ مت کہیے کہ میں تیرے باپ کا نوکر ہوں کہ تم مجھے پوچھنے کے لیے آئے، یا کسی اور سے جا کر پوچھ لیں، یہ بد اخلاقی ہے۔ انسان کے اندر اچھے اخلاق ہونے چاہیے، خوش اخلاقی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے کہ ہم مسلمان ہیں،
کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ اگر یہ آنکھیں مسلمان ہیں تو آج کے بعد یہ کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گی، کسی اجنبی عورت کی طرف نہیں اٹھے گی۔ ہماری یہ زبان مسلمان ہے، اگر یہ مسلمان ہے تو آج کے بعد اس زبان سے کوئی غیبت کی بات نہیں نکلے گی، جھوٹ کی بات نہیں نکلے گی، وعدہ خلافی نہیں کرے گی۔ کیا ہمارا دل مسلمان ہے؟ اگر یہ دل مسلمان ہے تو آج کے بعد یہ گناہوں کے منصوبے نہیں بنائے گا۔ کیا ہمارے ہاتھ پیر مسلمان ہیں؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو آج کے بعد یہ چل کر کسی گناہ کے کام کے لیے نہیں جائیں گے، کسی کی عزت کے اوپر نہیں اٹھیں گے۔ اسے کہتے ہیں مسلمان۔ مسلمان صرف لیبل نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان سر کے بال سے پیر کے ناخن تک سراپا مسلمان ہونا چاہیے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کر کے بتا دیا۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بتائی۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا۔ بلکہ یوں کہیے کہ دین ہی خیر خواہی ہے، اس لیے کہ جو خیر خواہ ہوگا وہ دیندار ہوگا۔ جس انسان میں خیر خواہی ہوگی اس میں دینداری ہوگی، اور جس میں دینداری ہوگی اس میں خیر خواہی ہوگی۔ بدخواہ انسان کبھی دیندار نہیں ہو سکتا، اور دیندار انسان کبھی بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ خیر خواہی اللہ کو کتنی پسند ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں لشکر کے ساتھ۔ اب جس راستے سے گزر رہے تھے وہاں چونٹیوں کے بل ہوا کرتے تھے، چونٹیاں۔ تو ایک چونٹی نے یہ محسوس کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس راستے سے گزر رہے ہیں، تو کہیں بے خبری کے اندر یہ چونٹیوں کو رون نہ دے اور سب چونٹیاں کہیں ہلاک نہ ہو جائے، اس لیے اس نے باقی چونٹیوں کو انفارم کیا، خبر دی، آگاہ کیا۔ قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ چونٹی کہنے لگی باقی چونٹیوں سے کہ تم جلدی سے اپنے بل میں چلی جاؤ، اپنے مکانوں میں چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں وہ تمہیں پیر سے رون نہ دے، کچل نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی یہ ادا اور اس کی خیر خواہی کتنی پسند آئی کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا، اور یہ قرآن کریم میں یہ آیت قیامت تک رہے گی، بلکہ اس سورت کا نام ہی سورۃ النمل رکھ دیا۔ تو جب ایک چھوٹی سی اللہ کی مخلوق کو اس کی خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے، تو ایک انسان دوسرے انسان سے خیر خواہی کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خیر خواہی کرے گا، تو یہ اللہ کو کتنی پسند آئے گی یہ چیز۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے رہن سہن میں ہم ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، بھلائی کروں گا، اس کو فائدہ پہنچاؤں گا، اس کو دھوکہ نہیں دوں گا، اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اب ان کو گھوڑا خریدنا تھا، اس زمانے کی بہترین سواری گھوڑا ہوا کرتا، تو ان کو گھوڑا خریدنا تھا۔ مارکیٹ میں گئے، منڈی میں جہاں مارکیٹ لگتی ہے، جانور فروخت ہوتے ہیں، بازار لگتا ہے جہاں گھوڑے بیچے جاتے تھے،
حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بازار میں گئے، ایک گھوڑا پسند آیا، آپ نے اس کے مالک سے ڈیل کی، بھاؤتاؤ کیا کہ بھائی یہ کتنے کا ہے؟ تو اس کا مالک جو تھا وہ کہنے لگا کہ اس کی پرائز 300 دینار ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کو اچھی طرح سے دیکھا اوپر سے نیچے تک، اور اس کے بعد فرمانے لگے اس بیچنے والے سے، مالک سے، کہ تمہارے گھوڑے کی صحیح قیمت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، یہ 300 دینار کا نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لینے والا، خریدنے والا بیچنے والے سے کہہ رہا ہے کہ تیرا گھوڑا 300 دینار سے زیادہ کا ہے اس کی پرائز۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر آپ اس کی پرائز مجھے 400 دینار دے دو۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ویلیو اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے 500 دینار دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی قیمت اور بھی زیادہ ہے، تاکہ ٹھیک ہے 600 دینار دے دو۔ فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے، تاکہ تو 700 دینار دے دو۔ تو دیکھیے جو بندہ 300 دینار میں گھوڑا فروخت کر رہا تھا، حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 دینار دے کر وہ گھوڑا ان سے خریدا کہ تیرے جانور کی صحیح قیمت، گھوڑے کی صحیح قیمت کا اندازہ تجھے نہیں ہے، میں ایک مسلمان ہوں اور تجھے دھوکہ دینا نہیں چاہتا ہوں، اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ میں تجھے دوں گا۔ آپ نے 800 دینار میں وہ گھوڑا خریدا۔ ہے کوئی ایسا دنیا میں بزنس مین؟ ہے کوئی ایسا خریدنے والا؟ آج کل ہماری مارکیٹ کا حال یہ ہے، کسٹمر چاہتا ہے کہ میں بغیر پیسے دیے ہوئے چیز اٹھا لوں، اور دکاندار چاہتا ہے کہ میں بغیر کوئی چیز دیے ہوئے اس سے پیسے نکال لوں۔ دونوں طرف نیت کیا ہے؟ یہ ہماری مارکیٹ کا حال ہے۔ اور صحابہ کرام کا حال کیا ہے کہ وہ کتنے خیر خواہ ہے کہ سامنے والا 300 میں بیچ رہا ہے، آپ اس کو 800 دے رہے ہیں۔ لوگ دیوانے سمجھتے ہیں کہ اتنے بھی خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے۔ جنگ یرموک میں ایک صاحب جو ہے، آخری وقت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، سخت گرمی ہے، دنیا سے آخری وقت ہے، زبان پر العطش العطش یعنی پانی پانی۔ ان کے چچا زاد بھائی ان کے پاس مشکیزہ تھا پانی کا، وہ لے کر ان کے پاس پہنچے پلانے کے لیے۔ جیسے ہی ان کے پاس پہنچے کہ ان کے پڑوس سے دوسری طرف سے آواز آئی العطش، یعنی پیاس لگی ہے۔ تو یہ جو صاحب تھے جو خود پیاسے ہیں، دنیا سے آخری وقت ہے، انہوں نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کو پلاؤ۔ وہاں سے وہ دوسرے کی طرف گئے، وہ دوسرے کے پاس پہنچے تو تیسری طرف سے آواز آئی العطش، پیاس لگی ہے۔ وہ دوسرے صحابی نے تیسرے صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے ان کو پلائیے۔ وہ ان کو پلانے کے لیے جیسے پہنچے کہ وہ فوت ہو چکے، وفات ہو گئی۔ وہاں سے پلٹ کر دوسرے کے پاس آئے، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ پلٹ کر پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے، یہاں آئے تو ان کی بھی روح پرواز ہو گئی۔ تو دیکھیے کہ کتنی خیر خواہی، دنیا سے آخری وقت ہے اور اس میں پیاس کیسی لگتی ہے، لیکن اپنی پیاس کی فکر نہیں کی، اپنے بھائی کی پیاس کا خیال رکھا، اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دی۔ یہ ہوتا ہے صحیح معنی میں مسلمان، اور اس کی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ خواجہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت چند علماء اکرام سے ناراض ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ فلاں وقت میں ان سب کو میں قتل کر دوں گا۔ ان کو ایک جگہ کے اوپر بلایا، وہاں سب کو لائن میں کھڑا کیا، کیوں میں آ جاؤ۔ جب بادشاہ آیا اس نے دیکھا کہ کیوں میں سب سے آگے خواجہ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ بادشاہ کو اندر سے ان سے تھوڑی محبت تھی، عقیدت تھی، تو بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کی جگہ کسی اور کو بلا کر قتل کر دوں،
اور باقی کو ڈرا دھمکا کر ان کو معاف کر دوں. لیکن یہاں پہلی پوزیشن پر پہلے نمبر پر تو یہ کھڑے ہیں، ان کو تو قتل نہیں کرنا ہے، تو کیا تدبیر کی جائے؟ تو بادشاہ نے یہ تدبیر کی، ان سے کہا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں دوسری جگہ ان کو لے کر آ جاؤ. یہ اس لیے کہا کہ دوسری جگہ جائیں گے تو یہ ابو الحسن نوری جو آگے کھڑے ہیں وہ بیچ میں یا پیچھے چلے جائیں گے. دوسری جگہ ان کو بلایا تو دوسری جگہ پر بھی ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ آگے کھڑے ہوئے پہلے نمبر پر. بادشاہ نے دیکھا کہ پھر یہ پہلے نمبر پر کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ جگہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس جگہ پر لے کر آؤ. تیسری جگہ پر لے کر گئے، وہاں بھی وہ پہلے نمبر پر کھڑے ہوئے. تو بادشاہ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ بھائی میں کسی تدبیر سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں اور تم بار بار آ کر پہلے نمبر پر کھڑے ہوتے ہو، یہ جان بوجھ کر کرتے ہو یا اتفاقاً ہے؟ تو دیکھیے کتنا بہترین جواب دیا. فرمایا کہ میں جان بوجھ کر پہلے نمبر پر کھڑا ہوتا ہوں. کہا کہ کیوں؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ جتنی دیر جلاد مجھے قتل کرنے میں لگائے گا میرے باقی ساتھیوں کو اتنی دیر سانس لینے کا موقع ملے گا، ان کو اتنی زندگی زیادہ ملے گی. ہے کوئی ایسا دیوانہ کہ جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور دوسروں کی جان بچائے؟ یہاں تو ہر بندے کو اپنی جان کی فکر ہے کہ میری جان میں کیسے بچا لوں. آج دنیا میں فلسطین کے حالات دیکھیے، جان کے لالے پڑے ہیں. ہم یہاں اطمینان سے بیٹھے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو حالات نہیں ہیں، ہم تو امن میں ہیں، اطمینان میں ہیں. ان بیچاروں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، کیا بیتتی ہوگی، وہی جانتے ہیں. اس لیے کم از کم ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے دعا مانگے. جو اللہ یہ حالات وہاں لا سکتا ہے وہ یہاں بھی لا سکتا ہے. اس کے لیے ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. تو بتلا یہ رہا تھا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ سراپا خیر خواہ ہونا چاہیے کہ کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے ہم لوگ مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت بھی تھی، کپڑے کا کاروبار تھا. ایک عورت آپ کی دکان پر کپڑا فروخت کرنے کے لیے، کپڑا بیچنے کے لیے آئی. اس زمانے میں دکان کے اوپر صرف سیل نہیں ہوتا تھا، بیچنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ چیزیں بیچی بھی جاتی تھی اور سامنے والے سے خریدی بھی جاتی تھی. تو آپ کی کپڑے کی دکان تھی، کپڑے بیچے بھی جاتے تھے، اور اگر کوئی بندہ کپڑا بیچنے کے لیے آتا تھا تو کپڑا اس سے خریدتے بھی تھے. ایک عورت بیچنے کے لیے آئی تو پوچھا کہ یہ کپڑا کتنے کا ہے، بیچنا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ اتنے میں مجھے بیچنا ہے. تو امام صاحب نے اس سے کہا کہ تجھے کپڑے کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، ایک کام کر تو اپنے محرم مرد کو لے کر آ. وہ گھر گئی، اپنے شوہر کو لے کر آئی امام صاحب کے پاس. ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کپڑا کتنے میں بیچنا ہے؟ تو ہسبینڈ وائف میاں بیوی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھئی ہم ضرورت مند ہیں، پیسے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے ہم تھوڑی سستی قیمت میں، ہلکے دام میں اس کو فروخت کر دیتے ہیں. تو شوہر نے بھی یہی جواب دیا کہ اتنے میں مجھے یہ کپڑا بیچنا ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ تو بہت سستا کپڑا ہے، اس کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے، کیونکہ میں کپڑے کا تاجر ہوں، مجھے ویلیو معلوم ہے اس کی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، ہم پہلے 100 درہم میں بیچنے والے ہیں، آپ قیمت زیادہ کر کے 150 درہم دے دیجیے. اب یہ خریدنے والا کہتا ہے بیچنے والے سے. امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ویلیو اس سے بھی زیادہ ہے. کہا کہ ٹھیک ہے تو 200 درہم دے دو. کہا کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے، 250 دے دو. امام صاحب نے فرمایا کہ تیرے کپڑے کی صحیح ویلیو اور قیمت کا تجھے اندازہ نہیں. 100 درہم میں کپڑا بیچنے والے کو آپ نے 300 درہم دیا اور اس سے وہ کپڑا خریدا، اور فرمایا کہ میری نیت صاف ہے، میں نے تجھے دھوکہ نہیں دیا، جتنی خیر خواہی ہو سکتی تھی میں نے کی. یہ اس زمانے کی مارکیٹ اور بزنس اور تجارت تھی. اللہ تعالیٰ برکتیں بھی ویسی دیتے تھے. ایک مرتبہ آپ دکان سے
असर से पहले तशरीफ लाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह रास्ते में एक बड़े मियाँ मिले, पूछा कि इमाम साहब कहाँ चल दिए? कहा कि अब घर जाता हूँ। दुकान बंद कर दी उसे। क्यों बंद कर दी? रोजाना तो आप मगरिब के वक्त बंद करते हो, आज जोहर के बाद बंद कर दी। तो देखिए क्या जवाब दिया। इमाम साहब ने फरमाया कि आज आसमान के ऊपर बादल है, जिसकी वजह से कपड़े की पहचान और उसकी क्वालिटी के अंदर ग्राहक को पहचानने में धोखा लग सकता है। सही क्वालिटी का पता नहीं चल सकता अंधेरे की वजह से। वो लाइट का जमाना नहीं था, चिराग का जमाना था। कहा कि अंधेरे की वजह से जो आएगा कस्टमर, उसको सही अंदाजा नहीं होगा इसकी क्वालिटी का, इसलिए वो कम कीमत वाले कपड़े को ज्यादा कीमत वाला समझकर खरीद न ले, उसे कहीं धोखा ना हो जाए, इसलिए आज मैंने जोहर के बाद दुकान बंद कर दी। हम तो चाहते हैं कि अच्छा अंधेरा हो जाए, माल बिक जाए। सस्ती कीमत वाला कोई ज्यादा पैसे दे गया तो घर जाकर घर वालों को भी आज तो तुम्हारे लिए टेक अवे खिला देता हूँ। क्या हुआ? आज तो प्रॉफिट हो गया, कम कीमत वाला ज्यादा कीमत में मैंने बेच दिया, नफे का सौदा कर लिया। लेकिन वो हजरात किसी का नुकसान नहीं करते थे, वो खैर खाही का दौर था। एक पाई, एक पैसे, एक रुपये, एक पाउंड का किसी का नुकसान नहीं करते। अपना नुकसान हो जाए लेकिन सामने वाले का नुकसान नहीं। हमें हर चीज में अपना हक चाहिए, हिस्सा चाहिए। और सहाबा इकराम का मिजाज देखिए, हम लोग हक लेने के लिए लड़ते हैं कि भाई मुझे मेरा हक चाहिए, और वो लोग हक देने के लिए लड़ते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है, अदालत में एक मुकदमा आया। मुकदमा यह आया कि एक साहब ने जमीन बेची, अपनी जमीन बेच दी, दूसरे साहब ने वो जमीन खरीदी। बेचने वाला बेचकर फारिग हो गया। अब जिसने खरीदी थी उसने उस जमीन को जोतना शुरू किया, उसमें हल चलाए। काश्तकारी करनी थी, खेती बाड़ी करनी थी, हल चलाए उसमें। तो उसने जिस जगह के ऊपर हल चलाए, अंदर से सोना चांदी और खजाना निकला जमीन के अंदर से। अगर ये मिल जाता हो तो फिर किस्मत चमक गई, छुप के आदमी घर ले जाता है। लेकिन वो खैर खा थे, दीनदार लोग थे। वो सोचने लगे कि ये जमीन तो मैंने फलां से खरीदी है, मैंने जमीन के पैसे दिए हैं, इस खजाने के पैसे तो मैंने दिए नहीं, इसलिए इस पर मेरा हक नहीं है, वो तो इस जमीन के मालिक का हक है। ये कहकर वो पूरा खजाना उठाकर उनके पास ले गया और कहा कि मैंने जो जमीन खरीदी थी, अंदर से ये खजाना निकला, ये दफीना निकला, ये आपका है। हमारे पास कोई ऐसा आ जाए लेकर तो हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ भाई बैठिए, खाना खाकर जाइए, कितना वेलकम करेंगे, उसको कितनी इज्जत देंगे कि बड़ा ईमानदार बंदा निकला तूने मुझे इतनी बड़ी चीज लाकर दे दी, उसका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन वो साहब कहने लगे कि नहीं, मैंने तो जमीन बेच दी थी तुमने, अब जमीन बेच दी तो अंदर में से जो भी निकलेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। अब ये देने के लिए तैयार है लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि मुकदमा पहुंचा अदालत में। उस वक्त हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काजी थे, फैसला करने वाले। उनकी कोर्ट में ये मुकदमा पहुंचा कि भाई ये जमीन में से सोना निकला है, उन्होंने जमीन बेची है, फलां ने खरीदी है। अब खरीदने वाला कहता है कि मेरा नहीं है, जमीन के मालिक का है। जमीन का मालिक कहता है कि मैं इसका हकदार नहीं हूं, मैंने जमीन बेच दी थी। अब क्या किया जाए? दोनों मना करते हुए, ये कहता है कि मैं नहीं लूंगा और वो कहते हैं कि मैं नहीं लूंगा। अब इसका फैसला करना है, मुकदमा है, पेचीदा है फैसला भी। कैसे फैसला किया जाए? तो अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को सोच भी बड़ी दी थी। अल्लाह की तरफ से उनको वो सोच मिली थी कि वो शरीयत और सुन्नत की रोशनी में सही तौर पर फैसला करें। ऐसा नहीं है कि आधा आधा तकसीम कर दो, आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो, ये सही फैसला नहीं होता है। तो फिर हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जमीन वाले से पूछा कि भाई तुम्हारी औलाद है? तो उसने कहा कि हाँ, मेरा एक जवान बेटा है,
جنہوں نے زمین خریدی تھی ان سے پوچھا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میری جوان بیٹی ہے. تو کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، دونوں کا نکاح کر دو اور نکاح کے بعد میاں بیوی کو یہ خزانہ دے دو. تو دونوں کے حصے میں پہنچ گئے گا، ادھر والے کے بھی اور ادھر والے کے بھی. اسی عدالت کے اندر نکاح کروایا گیا اور وہ خزانے کا مالک ان کو بنا دیا. علماء نے لکھا ہے کہ آج ہمارے سارے جھگڑے حق لینے کے لیے ہے کہ مجھے باپ کی پراپرٹی میں سے حصہ چاہیے، مجھے فلاں کی پراپرٹی میں سے حصہ چاہیے. ایک کہتا ہے کہ میں اپنا حق لے کر رہوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا لیکن تجھے حصہ نہیں دوں گا. سارے جھگڑے لینے دینے کے اوپر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر بندہ دوسرے کو حق دینے والا بن جائے، لینے والا نہیں، ہر بندہ دوسرے کو حق دینے والا بن جائے، معاشرے سے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. آج جھگڑے لینے کی وجہ سے ہے، حق لینے کی وجہ سے. وہ کہتا ہے کہ میرا حق مجھے چاہیے، وہ کہتی ہے کہ میرا حق مجھے چاہیے. ہاں بھائی، شریعت نے جس کا جو حق رکھا ہے، جو بنتا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، لیکن ناحق کسی کا حصہ دبانا اور باپ کی پراپرٹی میں سے جبرن لینا، زبردستی کر کے کہ نہیں مجھے تو باپ کی فلاں ملکیت چاہیے، یہ گھر جو ہے وہ تو میں ہی لوں گا ابا کا، ابا کی نشانی ہے. کہتے ہیں کہ بھائی اس کی قیمت دے دو. پھر تو قیمت بھی کھینچ کے دیتا ہے. چلتی ہے 2 لاکھ پاؤنڈ تو وہ دیتا ہے 1 لاکھ پاؤنڈ کی. 1 لاکھ دوں گا میں، تو قبضہ میرا ہے، رہتا میں ہوں اس پر. یہ ناحق قبضہ ہوا، یہ ناجائز سودا ہوا، اس کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. اس لیے ہر چیز میں شریعت اور سنت کی اتباع کرے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ یہی سبق دیتے ہیں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو بھی انسانوں کی بھلائی کا کام کرے گا، خیر خواہی کا کام کرے گا، نفع رسانی کا کام کرے گا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو زمین میں مضبوطی سے جما دیتے ہیں، ان کے قدم جما دیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس آیت پر عمل کی توفیق ہو جائے، دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کا درد ہمارے اندر آ جائے، دوسروں کا دکھ درد کیا ہے اس کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، دوسرے کی تکلیف کا احساس اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ڈال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ دعا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عزیز یا غفار یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ صحیح معنی میں خیر خواہ بندہ ہمیں بنا دے. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں بتائے اور جس اخلاق کی ہمیں تعلیم دی، پیارے اللہ وہ سارے اخلاق، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری صفات ہمارے اندر ڈال دیجئے. برائی کو ہمارے اندر سے نکال دیجئے، بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرمائیے، بد زبانی اور بد کلامی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک سراپا مسلمان بنا دے، صفات حمیدہ سے متصف فرما دے. اے اللہ ہم چاہے یا نہ چاہے ہم سے دین کا کام لے لے، تیرے دین کا کام لے لے. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ دین ہماری نسلوں میں زندہ فرما، ہماری نسلوں کی ہدایتوں کے فیصلے فرما. ہماری اہل و عیال کو اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، 100% گھروں میں دین زندہ فرما. اے اللہ دین کی سربلندی کے فیصلے فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما، حمایت فرما. اے اللہ وہ دن رات کیسے گزارتے ہوں گے، نہ سر پر چھت ہیں اے اللہ، نہ سونے کے لیے کوئی بستر ہیں، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، نہ پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے ہیں. اے اللہ بے سہارا زندگی ہے. الہ العالمین ان کا حامی اور ناصر بن جا. اے اللہ غیبی نصرت فرما دے، غیبی مدد شامل حال فرما،
ہمت اور حوصلے عطا فرما، ان کو عافیت عطا فرما، عزتوں والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی سبیل شکلیں پیدا فرما۔ دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کی قبر پر نور برسا، ان کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین جگہ عطا فرما۔ اگر اے اللہ بقید حیات ہے ان کی عمر میں برکت عطا فرما، انہیں صحت عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، ان کی نیک دعائیں لینے والا بنا۔ اے اللہ ان کی قدر دانی عطا فرما، والدین کی بے ادبی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے اللہ جماعت بھی آئی ہے، ان کا آنا مبارک فرما، ان کے آنے سے بستی کے ہدایتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ لوگوں کے مسجد میں جمع ہونے کے فیصلے فرما، ہماری آبادی کو مدینہ منورہ والی آبادی بنا دے، اطراف و جوانب میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، آپس میں محبت ڈال دیجئے۔ اے اللہ نفرتیں بھر چکی ہے، دشمنیاں بڑھ چکی ہے، اے اللہ ساری نفرتیں دشمنیاں ختم فرما، ہمیں آپس میں ایک اور نیک بنا، اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، دین کی نسبت پر جمع ہونا قبول فرما۔ اے اللہ جو بات کہی سنی گئی عمل کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ نامہ اعمال میں نیکی کا ذریعہ بنا، ہم سب کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں سراپا خیر بنا دے۔ اے اللہ نماز روزے والی عبادت آسان فرما، رمضان کے ہر عمل کو ہمارے لیے آسان فرما، سحری میں اٹھنا آسان فرما، تہجد کا پڑھنا آسان فرما، راہ خدا میں خرچ کرنا آسان فرما۔ اے اللہ علماء کرام کی محنتیں قبول فرما، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، مدارس دینیہ مکاتب اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مراکزوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے دنیا بھر میں چلنے پھرنے والوں کی حفاظت فرما، سب کی نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على